تو ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا. ہر شاخ پہ, ہر چینل پہ ایک الو بیٹھا ہوا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں ہوں جو قرآن و حدیث کو بتاؤں گا. تو یہ سمجھو ہر باغ میں جب ہر شاخ پہ پھول کے بجائے الو اور تتلیوں کی بجائے الو آ کے بیٹھ جائے تو گلستان کا انجام کیا ہوگا. تو ہم یہ لے کے چل رہے تھے میرے بھائی, جو قدیم فقہا ہیں میرے بھائی وہی ٹھیک ہیں. تو میں وہ واقعہ بیان کر رہا تھا, جامعۃ الرشید میں مجلس سے تحقیق ہو رہی تھی. تقریباً تمام قدیم فقہا نے یہ بات لکھی کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ یہ مسئلہ قرآن و حدیث میں صراحتاً مذکور نہیں ہے. جب مذکور نہیں ہے تو اجتہاد کیا. اب اجتہاد کسے کہتے ہیں, قیاس کسے کہتے ہیں, کہ بھائی ہمیں اس سے ملتی جلتی قرآن و سنت میں مثالیں ملتی ہیں تو انہی پر قیاس کر لیا جائے گا اس کو بھی. تو دیکھا کہ بھائی دماغ یا معدہ ایسی چیز ہے جس میں کوئی بھی چیز جاتی ہے تو روزہ شریعت ٹوٹنے کا حکم لگاتی ہے. جیسے ناک میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے نا. تو فقہا نے فتویٰ یہ دیا کہ بھائی چونکہ کان میں دوا ڈالنے سے وہ دوا دماغ تک پہنچتی ہے, کوئی کان کا پردہ ہے اور سوراخ ہے. ان کا خیال یہ تھا ہم جو سنتے ہیں تو یہ کوئی سوراخ ہوگا نا جو دماغ تک آواز پہنچ رہی ہے. تو انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ بھائی کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی فتوے پر امت عمل کرتی آ رہی تھی اور قرآن و حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ تھا نہیں واضح. اگر ہوتا تو پھر تو 2 اور 2 4 کی طرح ہو جاتا نا مسئلہ. آج جب میڈیکل سائنس نے بہت زیادہ ترقی کی تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ بھائی کان میں دماغ تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی سرے سے پائپ, کوئی جھلی بھی نہیں ہے جہاں سے کوئی پانی یا دوا سرایت کر کے کہاں تک پہنچ جائے, دماغ تک. جب میڈیکل سائنس کی یہ تحقیق آئی تو دارالعلوم کرنگی میں بھی علماء کے اجلاس ہوئے, جامعۃ الرشید میں بھی, بنوری ٹاؤن میں بھی, اور بھی بہت سارے مدارس میں, کہ بھائی یہ تو مسئلے کی بیس ہی یہی تھی کہ دماغ تک دوا پہنچ رہی ہے, یہ تو پہنچ ہی نہیں رہی, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. اب جب ہمارے یہاں اجلاس ہوا, دارالعلوم کرنگی نے تو فتویٰ دیا کہ اس سے رجوع کر لیا کہ بھائی کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ان کی یہ رائے تھی اور فتویٰ اسی پہ دے دیا انہوں نے, اور یہی ہماری رائے بھی ہے کہ کیونکہ اس کی بیس ہی ختم ہو گئی نا. علماء نے جو اجتہاد کیا تھا وہ تو اس بیس پہ کیا تھا نا کہ دماغ تک کچھ پہنچ رہا ہے, تو پہنچ ہی نہیں رہا. بنوری ٹاؤن میں بھی ہوا, ان کی وہی رائے ہے جو قدیم فقہا کی رائے ہے. وہ بھی اجتہادی مسائل میں کوئی ایک جانب پہ آپ بہت زیادہ سختی نہیں کر سکتے. ہمارے جب جامعۃ الرشید میں اجلاس چل رہا تھا تو ایک جو مفتی تھے سینئر, ان کی رائے یہ تھی کہ یہ جو اتنے سارے فقہا نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, یہ اتنے سارے لوگ غلط تو نہیں, یعنی غلط سے مراد ہے کہ ان کو تو آج کے فقہا ان فقہا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آج کے فقہا کا مطلب ہم لوگ, ہم تو بہت ہی تھوڑے ہو گئے, یعنی جو سینئر لوگ ہیں, لہذا ان کی رائے کو فالو کیا جائے. ایک اور بڑے مفتی ہیں ہمارے یہاں, انہوں نے بڑی بہترین بات کی. انہوں نے کہا جیسے آج کے فقہا ان فقہا کے برابر نہیں ہو سکتے ذہانت میں, تفقہ میں, لیکن اس زمانے کے طبیب آج کے طبیبوں کے برابر, آج کے ڈاکٹروں کے برابر نہیں ہو سکتے. آج میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے, تو ہم جو اس فتوے سے رجوع کر رہے ہیں اس کی بیس یہ نہیں ہے کہ ان علماء کو ہم غلط کہہ رہے ہیں, قدیم فقہا کو, کہ ان کو نہیں پتا تھا, بلکہ ان حکیموں کو ہم غلط کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ کان سے دوا پہنچ جاتی ہے دماغ تک. تو اس میں ان فقہا کی کوئی انسلٹ نہیں ہے. انسلٹ میڈیکل سائنس کی ایک ترقی کا اعتراف کرنا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کہ ان علماء پہ اعتراض نہیں ہے, ان کو تو جو ڈاکٹروں نے اس زمانے کے کہہ دیا, انہوں نے فتویٰ دے دیا نا. اب دیکھو, ایک ہفتہ پہلے میرے پاس ایک مسئلہ آیا جبری طلاق کا. شوہر نے لکھ کے طلاق دی ہے, یہ ایسے آتے رہتے ہیں بہت, پہلے چھپ چھپا کے شادیاں کرتے ہیں, پھر پٹتے ہیں, طلاقیں لکھ دیتے ہیں. جو آدمی بیوی کی خاطر 2 تھپڑ نہ کھا سکے نا, اس کی طلاق ویسے ہی ہونی چاہیے. کیا خیال ہے, جو پٹا اور طلاق دے دی؟ تو میں نے یوٹیوب پہ ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ جبری طلاق لکھ کے نہیں ہوتی. بھائی زبان سے اگر کوئی ڈیورس دے دیتا ہے تو گن پوائنٹ پہ بھی ہو طلاق واقع ہو جاتی ہے. اس مسئلے میں بھی
لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو کلمہ کفر تو جبرن کہہ دیا جائے تو ہوتا نہیں ہے, طلاق تو کفر سے تھوڑی کم درجے کی چیز ہے نا. ابے کسی کو زبردستی گن پوائنٹ پہ آپ بولیں کفر بولے تو قرآن کہتا ہے کہ جو جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بول دے گا وہ کافر نہیں ہوگا. تو بعض لوگ کہتے ہیں, مفتی عجیب فتویٰ دیتے ہیں کہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بول دیا تو کافر ہو نہیں رہا, طلاق دے رہا ہے تو طلاق ہو رہی ہے, تو طلاق تو کفر سے کم درجے کی چیز ہے. تو خوب سمجھ لو کفر کا تعلق دل سے ہے, زبان اس کی ایک عکاسی کر رہی ہے. تبھی قرآن کہتا ہے کہ جس کو گن پوائنٹ پہ کفر کہلوایا جائے وہ دل سے کافر نہ ہو, زبان سے کہہ دے تو کافر نہیں ہوگا. جبکہ طلاق کا تعلق دل سے نہیں ہے, کس سے ہے؟ زبان سے ہے. حدیث میں آتا ہے 3 چیزیں, حقیقت بھی حقیقت, مذاق بھی حقیقت. مذاق میں انسان دل سے نیت نہیں کرتا, ایویں ڈرانے کے لیے بیوی کو بول رہا ہوتا ہے تمہیں طلاق ہے, لیکن ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ طلاق کا تعلق شریعت نے الفاظ سے رکھا ہے, دل سے نہیں رکھا. گن پوائنٹ پہ جو بیوی کو طلاق دے رہا ہوتا ہے وہ دل سے راضی نہیں ہوتا, لیکن زبان سے دے رہا ہوتا ہے تو زبان سے ہو جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس پر رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, اور حدیث میں آتا ہے لا طلاق فی اغلاق, جب انسان پر سوچنے سمجھنے کے دروازے بند ہو جائیں تو طلاق واقع نہیں ہوتی. ہم یہ کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سوتے میں طلاق نہیں ہوتی, پاگل دیوانے کی طلاق نہیں ہوتی, کیونکہ وہ تو سوچتا تھوڑی, وہ تو پاگل ہے نا, دماغ کا یہ تو بڑی دماغ استعمال کر کے طلاق دے رہا ہے. اس پر سوچنے سمجھنے کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں, بند ہوتے نا تو مر جاتا, طلاق نہ دیتا. اس کو پتا ہے کہ ایک طرف بیوی ہے ایک طرف جان ہے, تو بڑی ذہانت کے ساتھ اس نے بولا بیوی مل جائے گی بھائی, ٹھیک ہے نا, جان دوبارہ نہیں آتی, تو کھوپڑی استعمال کر کے طلاق دے رہا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس میں بیوی کا کیا قصور ہے, تو ویسے ہی کوئی بیٹھے بیٹھے 3 طلاقیں بیوی کو دے دے تو بیوی کا کوئی قصور ہوتا ہے اس میں؟ طلاق کے مسائل میں شریعت نے یہ نہیں دیکھا کہ بیوی کا قصور ہے یا نہیں ہے, یہ دیکھا ہی نہیں ہے. لوگ ظلمن بھی تو دے دیتے ہیں نا طلاق. آج زیادہ تر جو طلاقیں ہوتی ہیں اس میں بیوی کا تھوڑی قصور ہوتا ہے. اسلام نے زبان پہ رکھا ہے بھائی, اس وقت تمہارے پاس آپشن ہے. ہاں یہ ہے کہ اس ظلم کی روک تھام کیسے کی جائے, یہ تو غلط ہے نا, پھر تو لوگ طلاقیں دلوانا شروع کر دیں گے گن پوائنٹ پہ. پہلی بات ہے کیوں دلوائیں گے بھائی؟ ڈاکو آئے گا آپ سے, آپ کا موبائل چھینے گا, اس کو آپ کی بیوی میں کوئی دلچسپی تھوڑی ہے. اور دوسری بات, آپ سے طلاق دلوا کے کیا وہ اس سے شادی کر لے گی؟ تو بیسیوں فرضی باتیں کرنے سے شریعت کے مسائل چینج نہیں ہوتے. لاکھوں میں کوئی 1-2 ایسے واقعات ہوتے ہیں. قانون جب بنتا ہے اکثریت کو دیکھ کے بنتا ہے. ہر قانون کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں, ہر قانون کے. اگر جبری طلاق کو واقع نہ کیا جائے, واقع کرنے میں بھی کچھ نقصانات ہیں. بعض دفعہ عورت پہ واقع ظلم بھی ہوتا ہے, گن پوائنٹ پہ دلوا دی اس کو, اس کا بھی بیڑا غرق اس کا بھی بیڑا غرق, یہ ظلم بھی ہوتا ہے. لیکن اگر جبری طلاق کو واقع نہ کیا جائے تو زیادہ ظلم ہوتا ہے. طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے. مظلوم عورت کو اس ظالم مرد سے جان چھڑانے کا آپ کے پاس جبری طلاق کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اس کی جان کیسے چھڑاؤ گے؟ نہیں آئی بات. بیچ بیچ میں ہم قیام و طعام زیادہ لمبا ہو رہا ہے, میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں نا, وہ کیونکہ ایک میں بات کرتا ہوں نا تھوڑی سی, اس کو کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے, ورنہ لوگ اس کو کلپ بنا کے چلا دیتے ہیں مارکیٹ میں. بعض دفعہ ظلم بھی, مرد بھی تو ظلم کر رہا ہوتا ہے نا, اس کی جان کیسے چھڑاؤ گے؟ آپ کہو گے عدالت میں جائے. عدالتیں شریعت کا لحاظ نہیں کرتی. عدالت میں وکیل بیٹھا ہوا ہوتا ہے, ایک پیپر پرنٹ کیا ہوا ہوتا ہے اس نے, وہ عورت کو پکڑا دیتا ہے, خلا کا پیپر ہوتا ہے, اس پہ سائن کر دو, اس پہ مجھے بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, یوں کرتا ہے, وہ مخصوص ہیں, وہ سب شوہروں پہ وہی الزام لگتے ہیں ہول سیل کے حساب سے. پھر نہ عدالت کورٹ گواہ طلب کرتی ہے کہ یہ الزام صحیح ہے غلط ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تھپ 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 خلا کی ڈگریاں جج پکڑائے گا. پھر جب مفتیوں کے پاس جائیں گے, مفتی کہیں گے یہ خلا صحیح نہیں ہوا. تو بہتر حل نہیں ہے کہ واقعی اگر ظالم ہے تو کمرے میں لے جا کے چترول لگاؤ, طلاق نکلواؤ اس کے منہ سے. تو اس میں عورت پہ ظلم کا بھی خطرہ ہے, لیکن بہت ساری مظلوم عورتوں کو کہ بچانے کا بھی اس میں آپشن ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو, میں سمجھا پا رہا ہوں؟ ہاں.
تو اعتراض کرنا, میں نے جب ایک دفعہ یہ مسئلہ بتایا تھا کہ جبری طلاق زبان سے اگر دی جائے تو واقع ہو جاتی ہے, اس پہ بہت سارے اسکالرز نے بڑا مذاق اڑایا, نیچے کمنٹس, ان مفتیوں کا کیا پتہ مفتیوں ہی کو ہوتا ہے, ان اسکالرس کو نہیں پتا آج کل جو مارکیٹ میں نئے نئے آ رہے ہیں.